جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ سر، آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں، کیسے؟ اصل میں دولت پیسہ ہونے سے بندہ امیر نہیں ہو جاتا۔ امیری ہر طرح کی ہوتی ہے، کسی کا دل جیت لینا یہ بھی بہت بڑی امیری ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اور اس امیری سے اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے اور مانتی ہے کہ آپ واقعی میں بہت امیر بندے ہیں۔ آپ نے کہا آپ پیسوں کا کاروبار نہیں کرتے، دل جیتنے کا کاروبار کرتے ہیں، کیا مراد ہے آپ کی؟ اصل میں صرف یہ سیلنگ پرچیزنگ کا کام نہیں کرتا۔ الحمدللہ میرے پاس زیادہ تر جو کسٹمر ہیں وہ ریفرنس سے آتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات کہ ریفرنس سے کیوں آتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ یار یہ بھائی اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، اس طرح گائیڈ کرتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، تو وہ پھر بے خوف و خطر ہو کے مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میں الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پراپرلی گائیڈ دوں، پراپرلی اس کو موٹیویٹ کروں، اور پراپرلی اس کو سمجھاؤں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا یہ نہیں بہتر، آپ ایسا نہ کریں۔ تنگ کیوں نہیں پڑتے آپ؟ اتنے ویلے ہیں آپ؟ نہیں، آج کل تو جو بندہ خیر ویلا بھی ہے تو اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ بس اللہ رب العزت کی ذات کی کرم نوازی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی مہربانی کی وجہ سے آتا ہے کہ میں اس سونے مالک کی نگاہ میں ہوں، تو وہ اپنا بندہ میری طرف بھیجتا ہے۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ پیسے بے شمار اللہ دے رہا ہے، پھر چاہتے کیا ہیں آپ کے دل کی منشا، مراد، مدعا کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا یہ فرمان ہے کہ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ واہ! تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو کس طرح یاد کرتے ہیں، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے بندوں کے اندر مقبول کر دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہی چاہت میں چاہتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا بے حد احسان عظیم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سر، پاکستانیوں کو پہلے اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی تعارف میں کیا کرواؤں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آہی بریڈنگ فارم کا نام ہے میرا، اور حاجی عرفان منیر میرا نام ہے الحمدللہ، اور باقی سب بھائی جانتے ہیں۔ تو بس یہی میرا مختصر سا تعارف ہے۔ الحمدللہ فینسی پولٹری کا شوق کرتا ہوں۔ حاجی صاحب، فینسی پولٹری فارمنگ کی دنیا میں کب آئے تھے اور آغاز کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ جی یہ مجھے شوق سٹارٹ کیے ہوئے الحمدللہ 4 سال ہو چکے ہیں، اور یہ میں نے بس ایسے ہی مجھے کہیں سے گفٹ آیا تھا، تو وہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا، تو بس پھر میرا شوق بڑھتا گیا، اور شوق کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس میں برکتیں عطا کرتا گیا، تو آج میں الحمدللہ آپ کے سامنے اس مقام پر ہوں۔ گفٹ کو بزنس بنا لیا۔ اچھا بتائیے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ آغاز کیا تھا، اور آج الحمدللہ باغ و بہار ہے، کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ جی اصل میں اس کو میں نے بزنس کے پوائنٹ سے نہیں دیکھتا، اس کو میں شوق کے حوالے سے ہی دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ میں اس کو شوق کے حوالے سے ہی کرتا ہوں، اور یہ میرا شوق بزنس کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ یہ میرے مالک کا مجھ پر کرم ہے۔ یہ 4 سال پہلے میں نے شوق کیا تھا، اور بیسک میں نے جو شوق کیا تھا وہ پیرٹ سے کیا تھا۔ اچھا۔ تو بس مجھے کہیں سے گفٹ مجھے ملے تھے، چوزے کسی نے گفٹ کیے تھے، اور وہاں سے پھر میری ان کی طرف اٹریکشن ہوئی، تو بس پھر سٹیپ بائی سٹیپ اللہ پاک کی ذات نے رنگ لگایا، اور آج الحمدللہ رب العالمین
میرے پاس کافی بریڈز ہیں اور ساری جو ہیں میں کافی بھائی جانتے ہیں کہ میں ایکسپینسو اور جو ریئر بریڈز ہیں وہ رکھنا پسند کرتا ہوں اور وہی رکھتا ہوں میں. آپ کی بریڈ پہ کھل کے بات کریں گے. پہلے بتائیے گا کہ 4 سال کے عرصے میں کیا کھویا، کیا پایا، کب کب کیا کیا نقصانات کیے، اور پھر پروفٹ مارجنز کب کب اور کیسے کیسے رہے، وارے نیارے بھی ہوئے، لاسز بھی ہوئے. ذرا خلاصہ پیش کیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو دونوں سائڈز کا پتہ چل جائے. جی اصل میں 4 سال پہلے میں نے 3 سال پہلے 2019 کے اندر یوکوہاما پاکستان کے اندر پہلی دفعہ آیا تھا، جس کے 2 ٹرائیو آئے تھے. تو میں نے ایک ٹرائیو اس میں سے رنگ برڈ جو میں نے فرسٹ ٹائم میں نے وہ پرچیز کیا تھا. ٹھیک. تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ابھی پاکستان کے اندر اتنا نہیں آیا تھا، یعنی کہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے. اور آپ نے پروموٹ کیا اسے؟ جی میں نے اس کو پروموٹ کیا اور میرا اتنا نام بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہ بندہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بس وہ عزت دینے والا سونا مالک ہے. تو میں نے اسی سے سٹارٹ کیا. الحمدللہ لاسز بھی کافی ہوتے رہے اور اس کے ساتھ پروفٹ بھی آتا رہا، میڈیکیشن بھی آتی ہیں، دوائیاں بھی آتی ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، ایکسپینس بھی ہوتا ہے اس کے اندر اچھا خاصا. لیکن الحمدللہ رب العالمین میں اس سے اچھی خاصی انکم کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ انکم اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے. اگر آپ یہی کام شوق کی حد تک، شوق کی اگر آپ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت سارے بینیفٹ ہیں. اور اگر آپ اس کو بزنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ اوپری سطح پر آ سکیں. حاجی صاحب بتائیے گا کہ لاسز کتنے پرسنٹ رہے، منافع کتنے پرسنٹ رہا؟ 30-70 کی ریشو تھی، 50-50 کی ریشو تھی؟ تھوڑی سی ریشو میں بتائیے گا تاکہ ویورز کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ پولٹری فارمنگ کی دنیا میں پروفٹ مارجن کیا ہیں یا یہ کس طرح کا کاروبار ہے. دیکھیں بھائی یہ تو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ریشو کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 مہینے بعد موسم کی چینجنگ آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہر موسم میں برڈز کو دوبارہ سیٹل کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ. کبھی گرمیاں آ جاتی ہیں، پھر سردیاں آ جاتی ہیں، پھر موسم نمی کا آ جاتا ہے، پھر بارشوں کا موسم آ جاتا ہے. تو ہر حال میں برڈ کو سیٹل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ پروفٹ بھی اچھا خاصا ہے، اور اگر جب آپ کا لاس ہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سیٹ اپ کو مینیج کس طرح کرتے ہیں. آپ ان کو کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کو ٹریٹمنٹ کیسا دیتے ہیں، آپ ان کو سروائیول کیسا کرواتے ہیں. آپ کی مینجمنٹ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے اس میں. ظاہری سی بات ہے اس کے اندر کاؤنٹ ہی جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے. باقی جو نقصان کا اور جو فائدے کا تناسب ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مینجمنٹ کے اوپر. آپ کو ذاتی طور پہ لاسز زیادہ ہوئے یا پروفٹس زیادہ ہوئے؟ نہیں الحمدللہ رب العالمین میرا ایک دفعہ تو لاس کافی ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے فضل و کرم سے اس کے بعد میری کوئی بھی اپنی خود کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اور آج الحمدللہ میرے خود کے 2 سیٹ اپ ہیں. ایک تو سیٹ اپ آپ میرا دیکھ رہے ہیں اور ایک سیٹ اپ اس کے ہٹ کے ہے میرا تھوڑا سا، وہاں پہ میرے ایکسٹرا برڈز وغیرہ ہوتے ہیں. حاجی عرفان صاحب لاہور کے رہائشی ہیں، لاہور کا علاقہ بتائیں گے، اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ ان کا چھت پڑا ہوا تھا، ویلا خالی پڑا ہوا تھا، چھت پر فینسی مرغیوں کا چمن بسا لیا، ساتھ میں ان کے 2 بچے چاند ستارے ہیں، آہل اور ایان، وہ ساتھ میں معاونت کر رہے ہیں. تھوڑا سا سٹرکچر سمجھائیے گا حاجی صاحب کہ یہ سارا لوہے کا پنجرا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور بنتر کیا ہے مثلا ڈیزائن اس کا؟ یہ اصل میں جب ہم سیٹ اپ بنانے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر بڑی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑی چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں اور سیٹ اپ ہمیشہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ کس طرح کا موسم ہو اور کس طرح کا انوائرمنٹ برڈز کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں سورج کی
ہم روشنی کی طرف. ٹھیک. سورج کی روشنی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برڈس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, کیونکہ اس کے اندر وائٹامن ڈی ہوتا ہے جو کہ قدرتی وائٹامن ہے ایک, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ برڈس کی ہیلتھ کے لیے اور گروتھنگ کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ جو میرا جو آپ پیچھے شیڈ دیکھ رہے ہیں, اس کی جو کیج کی اونچائی کی اگر بات کر لی جائے تو اس کی اونچائی میں نے 6 فیٹ تک رکھی ہے. 6 فیٹ میں نے اس وجہ سے رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں میں نے ایک سٹینڈ لگایا کہ جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہوں کہ کچھ مرغیوں اوپر چڑھ کے بیٹھی بھی ہوئی ہوگی. ان کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برڈس کے اندر کافی چیزیں پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ ایسے ان کی بیٹری سے نہیں آتی. یہ بہت شوق سے بیٹھتی ہیں اور خود بھی اندر جا کے ان کی صفائی وغیرہ کا انتظام جو ہے وہ اچھا خاصا کر لیا جائے. اور اونچائی اس وجہ سے رکھی 6 فٹ اونچائی ہے اس کی. جی ہاں 6 فٹ اونچائی ہے اس کی, اور اس کی جو 7 فٹ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیپتھ ہے. ٹھیک. چوڑائی نہیں گہرائی. اچھا گہرائی. جی اندر والی جو گہرائی ہے اندر والی سائڈ کی. ٹھیک ہے. اور اس کی جو وڈتھ ہوگی وہ تقریباً 3.5 سے 4 فیٹ ہے. گڈ. اور یہ سارا لوہے کا سٹرکچر؟ جی یہ لوہے کا سٹرکچر سارا بنایا, اور اس کی جو بیسک جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا جو پرابلم ہوتی ہے جو وہ ہوتی ہے اس کی چھت. ٹھیک ہے. کئی دوست ہیں وہ چھت کر دیتے ہیں کنکریٹ کی. ٹھیک. کئی دوست ہیں جو چھت کر دیتے ہیں فائبر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقہ کار سے کرتے ہیں, لیکن یہ دونوں فلاپ ہیں برڈس کے حوالے سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کنکریٹ کی چھت ہوگی گرمیوں میں وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے, ہیٹ اندر آتی رہتی ہے, اور سردیوں میں وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور فائبر سے یہ ہوتا ہے جی کہ گرمی کی سورج کی گرمی جب فائبر کے اوپر پڑتی ہے تو نیچے سے اس کی ہیٹ کافی جو ہے وہ اندر آتی ہے, جس کی وجہ سے برڈس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. میں نے جو سسٹم کیا ہوا ہے آپ دکھانا جو ہے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر چیخیں لگی ہوئی ہیں. سرکی ہے. جی کہیں بتا دیں ہمیں ساری نا. پہلے سرکی ہے نیچے. جی پہلے نیچے سرکی ہے, اوپر اس کے میں نے تھرماپول رکھا ہے. تھرماپول کا بیسک کام یہ ہوتا ہے جی کہ اوپر سے گرمی ہو سردی ہو وہ اوپر والی جو چیز ہے وہ اندر نہیں آنے دیتی, گرمی ہے وہ اندر نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی میں نے شاپر ڈالا ہے. ٹھیک. تاکہ بارش وغیرہ آئے تو اس سے کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے اوپر بھی میں نے مٹی ڈالی ہے, مٹی کی اچھی خاصی میں نے لیپ کی ہے. وہ جو جانور کھاتے ہیں بھوسا, وہ توری جس کو بولتے ہیں, وہ ڈال کے اس کا میں نے پراپرلی لیپ کیا ہے تاکہ زیادہ تر پرابلم میری 3ری منزل ہے, گرمیوں میں زیادہ تر برڈس کو پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح کی پرابلم نہ آئے. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد میں نے اوپر تھوڑا سا سیمنٹ ڈال دیا. یہ سیمنٹ چوتھی طے ہے؟ جی چوتھی طے ہے. سیمنٹ ڈالنے کا صرف مقصد اتنا خاص کوئی نہیں ہے, وہ صرف اس مقصد کے لیے ڈالا گیا کہ کل جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نیچے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ نہ آئے, کیچڑ نہ بنے. زبردست. اچھا فلی ریکمینڈ کرتے ہیں یہ شیڈ ڈیزائن؟ جی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے؟ آپ کے برڈز ہیپی ہیں, آپ بھی ہیپی ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے اس شیڈ سے بالکل متفق ہوں. ایک تو یہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو آدھے شیڈ کے اندر دھوپ آتی ہے اور آدھے شیڈ میں یعنی کہ شیڈ کے اگلے حصے میں دھوپ آتی ہے اور پچھلے حصے میں چھاؤں ہوتی ہے. تو یہ سردیوں کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں بھی یہ بہتر ہے. گرمیوں میں جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم پہ وہ میں آگے اس کو بند کر دیا کرتا ہوں. جتنی دیر دھوپ چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. زبردست. اور شیڈ ٹوٹل جو ہے کتنے برڈز کے لیے ہے اور اس پہ کاسٹ تقریباً کتنی آ گئی تھی آپ کی؟ یہ الحمدللہ میرے تقریباً بنے ہوئے ہیں 7 kgs بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. 7 kgs بنے ہوئے ہیں. 7 ہے یا آئی تھنک سو 8 ہیں. اور یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً 45 فٹ لمبی ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے ڈیپتھ آپ کو بتائی ہے کہ اس کی جو ہے وہ 7 فیٹ ہے. اور اس کے اندر باقی میں نے پارٹیشنز کر کے کیجز وغیرہ یہ جالی لگا کے, کئی لوگ دیواریں کر دیتے ہیں پارٹیشن کے لیے,
لیکن اس میں جالی میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وینٹیلیشن بڑی زبردست قسم کی رہتی ہے. اور آگے سردیوں میں ابھی تو ویڈیو کے لیے ہم نے اوپر ان کے پردے نہیں نیچے گرائے، ورنہ آگے یہ سرکی والے پردے گرا دیتے ہیں آپ. جی میں ٹوٹل حاج عرفان صاحب کاسٹ کتنی آئی تھی اس پہ اندازاً؟ کیونکہ ہر چیز کو آپ نے علیحدہ علیحدہ اپنے تھرماپول کی شیٹ، پھر لوہا پنجرا، پھر سرکی، پھر مٹی، پھر سیمنٹ، کل ملا کے ایک آئیڈیا دیجیے گا کہ کہاں تک بن سکتا ہے اس طرح کا شیڈ؟ نہیں میں یہاں پہ اس کو میں کوئی پراپرلی آئیڈیا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میں نے سیٹ اپ تقریباً 2 سال پہلے بنایا تھا. ٹھیک، 2 سال پہلے یہ میں نے سیٹ اپ بنایا تھا، اور آپ کو پتہ کہ پاکستان ہے اور یہاں پر دن بہ دن تو ہر چیز ہی اوپر جاتی جا رہی ہے، کوئی بھی چیز ایک جگہ پہ رکتی نہیں. تب ریٹس میں، لوہے کے ریٹس میں اور اب لوہے کے ریٹس میں کافی فرق ہے. تب میرا جو خرچہ تھا اس پر آیا تھا وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس پر خرچہ آیا تھا. یار حاجی عرفان صاحب بڑے گہرے بندے ہیں، ان کی بریڈز بھی بڑی گہری ہیں. ویڈیو کا سائز کافی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں نا ہم حاجی صاحب کی بریڈز، ان کی خوبصورتی جو ان کے فارم پہ براجمان ہے وہ دکھائیں گے. تو اگلی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، مس نہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا.